بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعور نیوز کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیر گل، اور میرے ساتھ ہیں آج اسلام آباد کے فیمس ٹرینر، موٹیویشنل کنسلٹنٹ اینڈ اسپیکر عتیق رضا، سی او پازیٹیو سلوشن ہیں، اور ان کا اس ادارے کا ٹریننگ اینڈ کنسلٹنسی کا کام ہے، اور کافی عرصے سے یہ اپنی خدمات میں 2 سال سے پیچھے ان کے کام کو ریگولر فالو کر رہا ہوں۔ یوٹیوب پہ بھی آپ پازیٹیو سلوشن کو فالو کر سکتے ہیں۔ یہ سامبا سے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہیلپنگ ہینڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور پٹائی ڈینٹل میڈیکل کالج کے ساتھ بھی ان کے سیشن ہوتے رہتے ہیں۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سر آپ ٹیچر بھی ہیں ایک ادارے کے اندر، تو آپ یہ بتائیں کہ معاشرے میں استاد اپنا رول ادا کر رہے ہیں؟ تربیت کے حوالے سے ڈسکشن ہے، کلاس لیکچر کی ڈلیوری کی بات نہیں کر رہی۔ دیکھیں، سب سے پہلا تو جو پرابلم ہے استاد کے ساتھ کہ وہ اسٹوڈنٹس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اس کے ایتھکس ویلیوز کے حوالے سے میجر رول کنٹریبیوٹ نہیں کرتا۔ اس میں صرف استاد کا بھی قصور نہیں ہے، ایز اے ہول ہمارا ایجوکیشنل سسٹم، ایجوکیشنل پروسیس، ہمارا کریکولم وہ بچوں کی سیلف مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی بھی ڈیزائننگ یا ورکنگ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ جب وہ چیز لیکنگ ہے تو آٹومیٹیکلی ایک بچہ پیورلی ایگزام اورینٹیڈ ہو گیا ہے، نمبر اورینٹیڈ ہو گیا ہے، اور اس کی وہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ایز اے ایک انڈیویجول کے جو مستقبل میں معاشرے کے لیے مفید ہو وہ نہیں کر پا رہا۔ اس وجہ سے ایک سوسائٹی میں بہت زیادہ گیپ ہے کہ ہم جو لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں اپنے تعلیمی نظام کے تھرو، وہ معاشرے کا جب حصہ بنتے ہیں تو شاید وہ ایتھیکل ویلیوز اس لیول پر نہیں ہوتی کہ جس کے ذریعے سے وہ سوسائٹی کو اچھا ڈلیور کرتے ہیں۔ استاد مکمل تیار ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، استاد کی بھی اپنی لمیٹیشنز ہیں۔ استاد نے جو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا تھا اور ایز اے رول ماڈل کے بچوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا تھا، شاید وہ اس لیول پر آج کے دور میں نہیں کر پا رہا۔ استاد کو تمام پہلوؤں میں ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فالو نہیں کرتا، یا اس کی اوپر انفلوئنس نہیں ہے، اس کا رول ماڈل نہیں ہے۔ جب اس کا رول ماڈل نہیں ہے تو آٹومیٹیکلی اس کی وجہ سے وہ پھر اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اچھا سر، ایک بندے کی زندگی کے اندر میں نے اپنی لائف میں جب چینج فیل کیا تو وہ تب آیا جب مجھے اچھے ٹیچرس تک ایکسیس ہوئی، یا اچھے لوگوں تک جن کے پاس تعلیم و تربیت دونوں تھیں، اچھی بک جب مجھے ملنا شروع ہوئی، اچھی ویڈیو۔ کتنا رول ہے ہماری پازیٹیو لائف کے اندر ان چیزیں؟ دیکھیں، ریڈنگ جو ہے وہ آپ کی برین کو ٹرین کرنے کا سب سے زبردست ٹول ہے۔ یعنی کہ مطالعے کے ذریعے سے جو آپ کا ذہن ٹرین ہوتا ہے اور جو آپ کے انکانشیس کو میسیجز جاتے ہیں وہ ساری زندگی دوبارہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے رہتے ہیں پرابلمس کو حل کرنے میں۔ جیسے ہی آپ کوئی چیز ریڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس سیو ہو جاتی ہے ایک سافٹ ویئر کی صورت میں۔ جیسے ہی کوئی پرابلم آتی ہے زندگی میں تو وہ جو آپ نے انسٹالیشن کی ہوتی ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اس پرابلم کو سالو کرنے میں۔ تو اگر آپ ریڈنگ نہیں کریں گے تو آپ کے پاس لائف سکلز، پرابلمس کے سلوشنز اور آپ کی پرسنالٹی کے جو لیکنگ ہیں وہ آٹومیٹیکلی رہ جائیں گے۔ تو ریڈنگ تو زندگی کے ہر فیز میں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، چاہے ٹیچر ہے، چاہے پیرنٹس ہیں، چاہے آپ جس مرضی شعبے میں کام کریں، جیسی آپ کی ریڈنگ رکے گی تو سمجھ لیں کہ آپ کے اندر کی جو لرننگ کا پورا پروسیس ہے وہ رک جائے، اور جیسی لرننگ کا پروسیس رکتا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کی ڈیلیوری جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے یا ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو اور ریڈنگ ویڈیوز بھی بڑی اہم ہیں۔ اگر آپ پولیٹیکلی یا کوئی ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی موٹیویٹڈ چیز دیکھیں، کوئی سبق آموز چیز دیکھیں جس سے آپ کو بھی تحریک ملے۔ اور دیکھیں، جب تک آپ کو میڈیا کو استعمال کرنے کا ایجنڈا کلیئر نہیں ہوگا، آپ خود کلیئر نہیں ہوں گے کہ آپ کس لیے اس ٹیکنالوجی کو یا اس میڈیا کو یوز کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی لرننگ نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے اپنا کچھ وقت ٹیکنالوجی کے لیے، میڈیا کے لیے وقت دیا ہوا ہے تو کیوں نہ آپ اس کو کسی آبجیکٹیو کے تحت کریں، کہ اگر آپ کار ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کی ٹریولنگ کے دوران ہے، تو آپ کوئی ایسی ڈاکومنٹریز، ایسے پروگرامز، ایسی ویڈیوز جو آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ میں یا کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، آپ اس کو وقت دیں، بجائے اس کے کہ آپ اس دوران موویز دیکھیں، میوزک سنیں یا اس طرح کی چیزوں کو وقت دیں۔ آپ وہی وقت کسی اچھے اسپیکرز کو سنیں اور کوئی اچھی ڈاکومنٹریز دیکھیں، تو اس سے آپ کی اپنی جو ٹائم کی انویسٹمنٹ ہوگی وہ بہتر ہو جائے گی۔ آپ کی ٹریولنگ بھی مزید امپروو ہو جائے گی کہ آپ نے اس کو ضائع نہیں کیا، اس وقت کو جو انسان کی زندگی کی بہت قیمتی وقت ہے۔ اگر ایک شخص ایک ماہ میں 60 گھنٹے ٹریولنگ کرتا ہے تو اب 60 گھنٹے پڑھنے کے لیے نکالنا یا سننے کے لیے نکالنا یا دیکھنے کے لیے نکالنا مشکل ہے۔ اگر وہ 60 گھنٹے انویسٹ کرتا ہے اس طرح کی چیزیں سننے میں اور دیکھنے میں تو آٹومیٹیکلی وہ باقی لوگوں سے کتنا ایڈوانس ہو جائے گا یا آگے بڑھ جائے گا۔ تو یہ بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے اپنی ذات۔ اچھا سر، ٹرینر ٹرینڈ بہت زیادہ ڈیولپ ہوا ہے، لائک نئی جنریشن کو بڑا شوق ہوا ہے کہ ٹرینر، موٹیویشنل اسپیکر، کنسلٹنٹ، اس طرح کی چیزیں بننے کا۔
تو کیسے میں فرض کر دیا میں طلبگار ہوں، مجھے چیزوں کی تلاش ہے، میں اپنی ذات کے گروتھ چاہتا ہوں، تو میں کیسے تلاش کروں کہ یہ بندہ بہترین ہے؟ بظاہر تو سارے ہی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ اندر سے باعث یا میری ڈیولپمنٹ چاہتا ہے؟ یہ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آیا کہ آپ سوسائٹی کے کس پارٹ کے پرابلم کو حل کر رہے ہیں، یعنی کہ سوسائٹی میں مختلف پرابلمس ہیں، ان پرابلمس کا سلوشن آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ٹرینر جن باتوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یا کیا ان کی اپنی سٹوری سکسیس سٹوری ہے یا نہیں ہے، یا کیا انہوں نے اپنی زندگی کو خود کریٹ کیا ہے کامیابی کے حوالے سے یا نہیں کیا ہے، اور وہ اس کائنات میں کیا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں۔ جب آپ کے پاس اپنی زندگی ایک ایسے رول ماڈل کے طور پر ہوگی کہ آپ ایک کامیاب انسان ہوں گے، تو آٹومیٹیکلی آپ کی بات میں بھی وزن ہوگا اور وہ زیادہ امپیکٹ یا اثر انداز ہوگی سوسائٹی کے اوپر۔ تو نارملی یہ ہے کہ ہم لوگ جو باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اس پہ خود عمل نہیں کر رہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جو امپیکٹ ہوگا وہ فیکٹر نہیں رہے گا۔ جب امپیکٹ نہیں رہے گا پھر آٹومیٹیکلی وہ کمزور بات ہوگی، جو کمزور ہوگی تو پرسنالٹی میں آپ لوگوں کو ڈیولپ نہیں کر پائیں گے۔ معاشرے کے اندر اور خاص کر نوجوان جتنے بھی ہیں، جب وہ گہما گہمی دیکھتے ہیں، ٹی وی کے اسٹار، کرکٹر، مختلف اسٹار کی لائف کو دیکھتے ہیں، تو ان کے اندر سٹریس اور بے چینی ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو کیسے مینیج کرے سوسائٹی اور نوجوان دونوں کو کہ وہ ان چیزوں سے بچ سکے؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ بات ہے کسی بھی نوجوان کی زندگی میں یا کسی فرد کی زندگی میں اپنے گولز کو سیٹ کرنا، اور وہ گولز ریئلسٹک ہونے چاہیے، وہ گولز اچیویبل ہونے چاہیے، اور وہ گولز آپ کہہ لیں کہ گریجولی اچیومنٹ کی طرف جانے چاہیے، یعنی کہ آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ ہو۔ آپ نے گول بہت بڑا بنا لیا، لیکن آج کے دن میں اس گول کا کتنا پارٹ اچیو ہوا، اگر آپ کو کلیئرٹی نہیں ہے تو آٹومیٹیکلی آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کراچی جانا چاہتے ہیں اور آپ نے اپنا ایک ویژن بنا لیا، گول سیٹ کر لیا کہ میں نے کراچی جانا ہے۔ اب آپ جس گاڑی پر جائیں گے، اس گاڑی کی جو ہیڈ لائٹس ہیں وہ تو آپ کو 200 میٹر 300 میٹر سے زیادہ نہیں دکھا رہی، لیکن اگر آپ کو گول کلیئر ہے تو آپ ہر گزرتے وقت کے ساتھ اپنے گول کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو وہ جو سینس آف اچیومنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے زندگی میں، کہ آپ کے پاس ڈائریکشن ہونی چاہیے۔ جب آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے تو آٹومیٹیکلی آپ گول کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آپ کو سینس آف اچیومنٹ ہو رہی ہے، سینس آف سکسیس ہو رہی ہے، تو آپ کو فیول ملتی رہے گی، انرجی ملتی رہے گی، اور آپ آگے جو ہے وہ گرو کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ کا گول سیٹ نہیں ہے تو آٹومیٹکلی پھر آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھیں گے۔ ایک دن سوچا کہ میں کرکٹر بنوں گا، دوسرے نے سوچا کہ میں ٹی وی اسٹار بنوں گا، تیسرے نے وکیل۔ جب ہماری سوچ اور عمل دونوں بدلتے ہیں تو ہمیں وہ اسٹریس میں لے جاتے ہیں، مطلب کام نہیں کرنا اور سوچنا بہت زیادہ، تو ہم اسٹریس میں لے جاتے ہیں، ہماری انرجی کو متاثر۔ بالکل ایسے ہے، یا جیسے ہے کہ فٹ بال کا پلے گراؤنڈ ہو اور آپ اس میں گیم ہو رہی ہو اور آپ کے اگر گول پوسٹ نہ لگے ہوئے ہوں تو وہ پلیئرز کیسے کھیلیں گے؟ ایسے انسان کی زندگی ہے، اگر انسان کے پاس گولز نہیں ہوں گے تو وہ بھاگ دوڑ بہت زیادہ کرے گا، کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا، لیکن اینڈ آف دی ڈے اس کے پاس اچیومنٹس نہیں ہوں یا اس کا کنٹریبیوشن نہیں ہوگا سوسائٹی میں۔ تو اس کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کلیئرٹی ہو کہ واٹ ایم آئی گوئنگ ٹو ڈو، میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ ڈیفینیٹلی ہر معاشرے میں اور ہر وقت میں سوچ کا بڑا اہم کردار ہے، تو موجودہ وقت میں گروتھ کے لیے ہماری سوچ کا ڈیولپ ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، ایک انسانی ذہن تقریباً 80 سے 85 ہزار تک تھاٹس اس کے ذہن میں آتی ہیں ڈیلی بیسس پہ۔ اب وہ 80 سے 85 ہزار جو تھاٹس کا پروسیس ہے، آیا کہ وہ فوکسڈ ہے یا نہیں ہے، آیا کہ اس کو آرٹ آف تھنکنگ کا پتہ ہے یا نہیں، یا کیا وہ تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ کے پروسیس پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر وہ اپنی تھنکنگ کو پروسیس نہیں کر پائے گا، کوئی فوکس اپنے آپ کو نہیں دے پائے گا، اپنی اٹینشن کی انرجی کو، کنسنٹریشن کی انرجی کو امپروو نہیں کرے گا، تو آٹومیٹیکلی اس کا یہ جو ایک جنریٹر ہے تھاٹس پروڈیوس کرنے والا، یہ اس کو ڈی ٹریک کر دے گا، اس کو واپس ڈیمیج کر دے گا۔ تو آرٹ آف تھنکنگ سیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے زندگی میں، بلکہ کسی بھی شخص سے جب ملا جائے تو اس کی کوالٹی آف لائف کو جاننے کے لیے ایک جو اچھا ٹول ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کوالٹی آف تھنکنگ کیا ہے، یا اس کی ہائر لیول آف تھنکنگ میں وہ اپنے آپ کو فیل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو دیکھنا چاہے یا کسی دوسرے کو آپ آبزرو کریں تو آپ اس کی تھنکنگ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس لیول کی پرسنالٹی مختلف چیزوں کے متعلق کس طرح سے سوچتا ہے، سوچنے کا انداز، دیکھنے کا انداز کیا ہے، اس کا رد عمل کرنے کا اسٹائل ہو سکتا ہے۔ Perspective کیا ہے۔ بڑے لوگوں کو دیکھیں سے کہ وہ نیگیٹو مارکنگ کرتے ہیں ہر چیز میں، مطلب کسی چیز کو پازیٹیو نہیں لیتے، تو یہ ان کی منفی ڈیولپمنٹ ہے یا نیگیٹو ڈیولپمنٹ؟ دیکھیں پرابلم کیا ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ تر چیزیں ریئیکشن کی بنیاد پر ہیں، ہم لوگ ریئیکشن کا شکار ہو، ہم زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں، ہماری پرو ایکٹیو اپروچ نہیں ہے۔ ہم اگر پرو ایکٹیو ہو جائیں اور اپنی زندگی کو ایکشن اورینٹڈ کر لیں بجائے ریئیکشن اورینٹڈ کے، تو آٹومیٹیکلی ہماری زندگی زیادہ آسان اور بہتر ہو جائے گی، ایگریشن کم ہو جائے گا، غصہ کم ہو جائے گا، تحمل اور برداشت کی کمی کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا،
اور ہم اپنی ساری زندگی کو جو دوسروں کے رویوں کی بنیاد پر ڈیزائن کر رہے ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ پرابلم ڈال جائیں گی. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے یہ کام کس لیے کیوں اور کس وجہ سے کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی چیز آئے اور دین ہم ریئیکشن میں کریں گے تو اس میں زیادہ غلطی کے چانسز ہیں. اس کی وجہ ہم پرو ایکٹیو ہو جائیں اور کسی بھی کام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کے اینڈ کو مد نظر رکھیں تو آٹومیٹکلی پھر ہماری جو کوالٹی آف تھنکنگ اور کوالٹی آف ایکشن ہیں وہ امپروو ہوتے ہیں. سر اسٹوڈنٹ کے لیے خاص کر آپ ینگ جنریشن کو ٹریننگ دیتے ہیں، ہیلپنگ ہینڈ کے ساتھ بھی آپ کا بالکل ایسا ہی پورے پاکستان سے ینگ لوگوں کو آپ نے ٹریننگ دی، تو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں خاص کر طلباء کو جو زندگی کے اندر پریکٹیکل لائف میں داخل ہونے والے؟ لیکن سب سے پہلا پوائنٹ جو طلباء کے حوالے سے ہے کہ ان کو اپنے رولز کو ڈیفائن کرنا ہے. ٹھیک ہے. کہ ان کا جو رول ہے اسٹوڈنٹ کے طور پر اس میں ان کی کتنی انرجی ہو رہی ہے سبمٹ ایز اے جو سن کے بیٹے کے اس میں وہ کتنی اپنی انرجی لگا رہے ہیں اور وہ ایز اے فرینڈ کی کتنی اپنی انرجی لگا رہے ہیں. جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو حقیقی ان تعلقات میں جوڑیں گے تو آپ کی زندگی کی کوالٹی بڑھے گی. جتنا زیادہ آپ ورچوئل ریئلٹیز میں خیالی دنیا میں چلے جائیں گے، چاہے وہ ویڈیو گیمز ہیں، چاہے وہ فیس بک کا کلچر ہے یا اس طرح کی چیزوں میں زیادہ وقت گزاریں گے تو آپ حقیقی دنیا سے دور ہو جائیں گے، حقیقی کامیابی سے دور ہو جائیں گے، حقیقی خوشی سے دور ہو جائیں گے. تو ہمارے نوجوانوں کو بہت شدید ضرورت ہے کہ وہ حقیقی دنیا میں رہتے ہوئے حقیقی کامیابی اور حقیقی خوشی کی طرف آگے بڑھیں اور اس خیالی دنیا سے ورچوئل ریئلٹی سے اپنے آپ کو نکالیں، باہر لائیں اور پریکٹیکل لائف میں اپنے آپ کو گین کریں. تھینک یو ویری مچ سر کا بہت اہم وقت لیا. عتیق رضا صاحب موٹیویشنل اسپیکر اور ٹرینر فرام اسلام آباد. تھینک یو اینڈ شکریہ.